اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے دوستو، شب برات آنے والی ہے۔ اس رات تمام امت کے نامہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نصف شعبان المعظم یعنی شب برات والی رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امت کی یہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، احادیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چند گناہ ایسے ہیں جن سے اگر سچے دل سے توبہ نہ کی جائے تو شب برات والے دن بھی ان لوگوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ کون سے ہیں۔ نمبر 1، شرک کرنا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب لوگوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے اور لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے کینہ پرور اور مشرک کے۔ پیارے دوستو، اگر سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک کی توبہ نہ کی جائے تو اس رات اللہ رب العزت مشرک بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اگرچہ اس رات اللہ رب العزت کی رحمت کا دریا جوبن پر ہوتا ہے اور طلوع غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے بغض، کینہ اور حسد رکھنے والا۔ دوسرا بڑا گناہ جس کی شب برات اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا، وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے حسد کرنا ہے۔ پیارے دوستو، حسد ایک ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس سے انسان اندر ہی اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان پر اللہ رب العزت کی ظاہری انعامات و اکرامات ہوتی ہیں تو دوسرا بندہ اسے دیکھ کے جب حسد محسوس کرتا ہے، جلتا ہے اور یہ سوچ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے یہ انعامات و اکرامات چھین لے اور مجھے یہ عطا فرما دے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور حسد سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ جس کی اللہ رب العزت شب برات والے دن مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر وہ گناہ جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ ہے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نصف شعبان معظم لوگوں پر نگاہ التفات فرماتا ہے اور لوگوں کی بخشش فرماتا ہے سوائے کینہ پرور اور قاتل کے۔ پیارے دوستو، جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو ناحق قتل ہونے سے بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ پیارے دوستو، شریعت میں قتل کو قبیح ترین گناہ کہا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو گناہ جس کی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتا اگر سچے دل سے توبہ نہ کی جائے وہ ہے شراب نوشی کرنے والا۔ پیارے دوستو، شراب نوشی کو شریعت میں ام الخبائث قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے سے منع کیا ہے۔ شراب نوشی اور جوا ایسا عمل ہے جس سے شیطان انسانی دماغ پر تسلط کرتا ہے۔ شراب نوشی کرنے والا اپنے حواس کو بیٹھتا ہے۔ ایک شرابی کی کیا زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محرم رشتوں کو بھی پہچان نہیں پاتا اور اللہ رب العزت سے دور، اللہ کے نبی سے دور، اللہ کے دین سے دور، اور ایک وہ اپنی مستی میں مگن رہتا ہے۔ شراب نوشی کرنے والے کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شب برات والی رات جب اللہ کی رحمت کا
دریا بہہ رہا ہوگا اور لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوگی، اگر ایک شرابی سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 5 پہ آتا ہے والدین کا نافرمان۔ شب برات میں مسلمان جن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جائیں گے، ان میں ایک بڑا اور کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ پھر فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پھر فرمایا کہ پھر کون سا عمل اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد چھٹا بڑا گناہ جو اللہ کی رحمت سے مانے ہے اور اللہ کی مغفرت سے مانے ہے وہ زنا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ کھلی بے حیائی ہے۔ زنا کبیرہ گناہ ہے، اور جب تک سچے دل سے ایک زانی اللہ رب العزت سے توبہ نہیں کرے گا، اللہ رب العزت اس کی شب برات والے دن مغفرت نہیں فرمائیں گے، اور زنا کرنے والا انسان روحانیت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زنا جیسی لعنت سے بندہ محفوظ ہی رہے۔ 7واں بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت سے شب برات والے دن محروم رہ جاتا ہے، وہ ہے قطع رحمی کرنے والا۔ جن گناہوں کی وجہ سے مسلمان شب برات میں دعا کی قبول ہونے سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ ان میں بڑا گناہ ہے۔ حضرت جبیر بن محتم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو اس سے خوشی ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور کشادگی کی جائے، اس کے لیے عمر دراز کی جائے، وہ صلح رحمی کرے اور رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے۔ 8واں بڑا گناہ جو اللہ کی مغفرت سے مانے ہے وہ چغلی کھانا ہے۔ جن گناہوں کی وجہ سے شب برات میں اللہ کی رحمت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، ان میں ایک بڑا گناہ چغلی ہے۔ دو مسلمانوں میں فساد ڈلوانا، ان کی لڑائی کروانا اور ایک کی بات دوسرے کو بتا کر ان میں آپس میں فساد ڈلوانے کو چغلی کہتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر سچے دل سے اس سے توبہ نہ کی جائے تو اللہ رب العزت شب برات والی رات بھی بندے کی بخشش نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔